السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں آج جو احادیث کا ترجمہ ہونے والا ہے، ان احادیث میں خلاصے کے طور پہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان اور خاص طور سے مسلمان جن کو اپنا دوست بنائے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہو، زندگی گزارتا ہو، وہ نیک ہونا چاہیے اور اچھا انسان ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث آنے والی ہے کہ انسان کی جو صحبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بڑی اہم ہوتی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ سورہ صافات میں دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک منظر کشی فرمائی ہے جنت کی اور جہنم کی، تو اس میں یہ بات اور یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو آپس میں وہ مل کر بیٹھیں گے اور دنیا کو یاد کریں گے، دنیا میں کیا کرتے تھے ہم لوگ، کیسے رہتے تھے مل جل کے، یہ ساری باتیں یاد آئیں گی۔ دنیا میں یہ گزارے ہوئے لمحات آخرت میں ہمیں یاد رہیں گے، اور اگر انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جنت میں چلے گئے تو وہاں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ساری گفتگو ہوگی کہ دنیا میں ہم کیسے رہتے تھے، کتنے فکر مند رہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ہمیں جنت میں بھیج دیا، یہ ساری باتیں ہوں گی جنت میں۔ اسی دوران جب یہ باتیں چل رہی ہوں گی، ایک جنتی کہے گا انی کان لی قرین، کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہ کہا کرتا تھا یقول اانک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں کو مانتے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے جہنم ہے، تم بھی مانتے ہو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کیا یہ سب ہوگا؟ یہ پوچھا کرتا تھا میرا ایک دوست دنیا میں، پتہ نہیں ابھی وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے هل انتم مطلعون، جاننا چاہتے ہو وہ دوست کہاں پر ہے، دیکھنا چاہتے ہو وہ کس حالت میں ہے؟ کہے گا بالکل، دنیا میں میرا دوست تھا، دیکھنا چاہتا ہوں آج کیا ہوا اس کے ساتھ معاملہ۔ چنانچہ فرشتے دکھائیں گے فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جب وہ دیکھے گا تو اپنے دوست کو جہنم کے بیچوں بیچ پائے گا، بالکل کہ میرا وہ دوست جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہے، بڑا تکلیف، بڑی مصیبت میں۔ دیکھ کر وہ جنتی کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم میں تو صاف بچ گیا، یہ تو مجھے بھٹکا ہی دیتا تھا، ذرا سا دنیا میں اگر میں اس کی بات میں آ گیا ہوتا، آج میں جنت میں نہیں، اس کے ساتھ بیچ جہنم میں جل رہا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کا فضل نہ ہوا ہوتا، میرے رب نے مجھے نہ بچایا ہوتا دنیا میں، آج میں یہاں ہوتا اپنے دوست کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بہت اہم چیز ہے دوستانہ دنیا کے اندر، کہ انسان کس کو اپنا دوست بناتا ہے اور کس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ وہ بندہ تو بچ گیا، لیکن ضروری نہیں ہے ہر بندہ بچے گا، لوگ دوستوں کے بہکاوے میں آ کر بہک بھی جاتے ہیں، بھٹک بھی جاتے ہیں۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کیا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو۔
اب پہلی روایت، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص، ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ایسے آدمی، ایسے شخص کے بارے میں، احب قوما، جو کسی قوم سے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے، بہت قلبی محبت ہے، قلبی لگاؤ ہے، ولم یلحق بہم، لیکن ان سے کبھی ملاقات نہیں کیا، وہ محبت ہے۔ بڑا اہم سوال کیا، بلکہ کہا جائے کہ یہ سوال ہمارا تھا جو انہوں نے کر لیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ہمارا سوال کیسے ہے یہ؟ ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، ہماری بے پناہ محبت ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ کے صالح نیک بندے، جتنے اولیاء اللہ، جتنے شہداء، جتنے اللہ کے جو ہے بڑے بڑے خدام اللہ کے دین کے گزرے ہیں، ان سب سے ہماری محبت ہے، لیکن ملاقات کسی سے نہیں ہے، ہم نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا، کسی سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، تو کیا اس محبت کا کچھ فائدہ ہوگا آخرت میں؟ یہ سوال ہے سائل کا، کہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، تو کیا فائدہ؟ فقال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا آخرت میں جن سے محبت کیا کرتا تھا دنیا میں۔ بہت بڑی بات ارشاد فرما دی کہ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے، نہیں ملاقات ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن دل میں ہمارے بڑے عزیز ہیں، وہ بڑے محترم ہیں اور ہمارے جان سے زیادہ پیارے ہیں وہ لوگ، اللہ کے نیک بندے۔ اگر ان کا ساتھ، اس محبت کی وجہ سے ان کا ساتھ آخرت میں نصیب ہو گیا جو کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، تو بس ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ لہذا کم سے کم اس نیت سے بھی ہم اپنے دلوں میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت رکھیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دو طرح کے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ ہے کہ عجیب عجیب لوگوں کی محبت دلوں میں ہے، فلمی ہیروؤں کی محبت ہے، کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کی محبت، نعوذ باللہ من ذالک۔ نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، میچ ہو رہا ہے، جو کھیل رہا ہے اس کو ہے فائدہ۔ ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم دین مرحوم ہو گئے، اللہ جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو میچ ہوتا ہے کرکٹ کا، جو کھیلتا ہے وہ تو ہے بیوقوف۔ کیوں بیوقوف ہے؟ لہو و لعب میں زندگی گزار رہا ہے، بھائی کچھ ایسا کام کرتا ہے جس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا، محقق بنتا، ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، یعنی تو مسلمان ہے تو کچھ قرآن اور حدیث کا عالم بنتا، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔ کھیل رہا ہے، بس وہ کھیلا، اس کی اپنی ورزش ہوئی، اپنا پیسہ کمایا، بات ختم، باقی کسی کی خدمت نہیں کرا۔ انسان بہترین وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے، یہ کھلاڑی کسی کے کام نہیں آتے، ان کی اپنی جیب بھرتی ہے۔ تو ایک بیوقوف وہ ہیں، اس سے بڑے بیوقوف وہ ہیں جو وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرے اور پیسہ بھی ضائع کرے اور جا کے وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اچھا کھیل رہے ہیں تو چیخ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ پھر فرماتے تھے مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑے بیوقوف وہ ہیں جو اپنے گھر پہ ہیں اور خواہ مخواہ کا ٹینشن لیے بیٹھے ہیں، ارے اب کیا ہو رہا، ارے وہ ٹیم ہار جا رہی، وہ ٹیم جیت جا رہی، خواہ مخواہ کا ٹینشن میں۔ بھائی تو اپنا کام کر، وہ کھلاڑی تیری طرف تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو اگر ان کے سامنے چلا گیا تیری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، تو اپنا کام کر جو کام کر رہا ہے، یہ جو خدمت کر رہا ہے وہ خدمت کر، انسانوں کی خدمت کر، اپنے بال بچوں کے لیے محنت کر۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر مرنا ہے ان کے لیے مر، جو راتوں میں سجدے میں گر کے تیرے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم امتی امتی کہا کرتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دعاؤں کے ایک ایک لفظ پہ ہماری جان اور ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ مرنا ہے تو ان کے لیے مرو، اس ٹینشن میں زندگی گزارو کہ کیسے میں اپنے نبی کا سامنا کروں گا، کہیں گناہوں کا بوجھ نہ ہو، کہیں کسی کا حق لے کر نہ چلا گیا دنیا سے، کہیں کسی پر ظلم کر کے ظالم بن کے نہ چلا گیا، کس منہ سے سامنا کروں گا، یہ ٹینشن لے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس ٹینشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، صاف ستھرا دنیا سے جائے گا، یہ چیز ہے۔ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے جو ہے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کی محبت دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔
اور اس کے لیے باقاعدہ سٹے بھی چلتے ہیں، جوا بھی چلتا ہے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں روپے برباد بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ سٹے باز پکڑے جاتے ہیں، 4 ہندو تو 2 مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ حالت ہے ہماری قوم کی۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہ کرے ذرا ہم سوچیں، ایسے لوگ جب میدان آخرت میں اٹھایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کے نیک بندے ایک طرف ہیں، جہاں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فرشتے ہیں وہاں پر ان کے حفاظت میں، اور دوسری طرف یہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، جن کا کوئی یار و مددگار نہیں، ان کے ساتھ کوئی مسلمان بھی جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اس سے محبت رکھتا تھا، اس جیسا کھلاڑی بننا چاہتا تھا، اس جیسا فلمی ایکٹر بننا چاہتا تھا، اس کی تقلید کرتا تھا، لہٰذا اسی کے ساتھ ڈھکیلا جا رہا ہے۔ وہ کتنی بری بات، کتنا پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے خدا کے واسطے ہم اپنی محبت کو صحیح کریں۔ ہماری محبت ان لوگوں سے ہو جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ آج کل کا ایک دوسرا فتنہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے بدظن کیا جانا۔ یہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے زیادہ، یہ عام زندگی میں نہیں ہے، سوشل میڈیا پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا، کہ کسی نہ کسی بڑے اللہ کے نیک بندے پر تنقید کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا میں نے تیر مار دیا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو جہنم کے اور قریب کر دیا، بلکہ جہنم کے گڑھے میں گرا دیا۔ ان نیک لوگوں کی محبت ہی دل میں بسا لو کافی ہے، ورنہ وہ نیک لوگوں نے جیسی صبح و شام گزاری ہیں اپنی پوری زندگی کی، ویسا 1 گھنٹہ ہم نہیں گزار سکتے جیسے نیک تھے وہ لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام ائمہ اور فقہاء کرام، تمام اولیاء اللہ اور صلحاء، یہ سب کے سب قابل محبت، قابل اتباع اور قابل احترام ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو آج کے دور میں یہ دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک فتنہ کسی غیر جہنمی کی محبت دل میں نہ آئے، دوسرا جن کی محبت آنی ہے ان کے تعلق سے کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو۔ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمارا بیڑا پار یوں ہو جائے گا، ضرور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، تبھی جا کے ہمارا کچھ بیڑا پار ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی انہی لوگوں کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ بھی بالکل اسی مفہوم میں ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے تم نے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ چاہتے تھے، بلکہ آپ مزاج بھی بناتے تھے، سوال وہ کرو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، الٹے سیدھے سوالات نہیں۔ کسی کا امتحان لینے کے لیے بھی سوال نہیں کرنا، دیکھنا ان کو کتنا آتا کی، یہ وہ جو ہے تھوڑا مطالعہ کر کے آ کے سوال کرتے، اچھا آپ کو نہیں معلوم ہے۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ توہین ہے۔ سوال برائے علم ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے تو سوال کرو، امتحان لینا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ تو ایک یہ اس طرح کا سوال ہوتا ہے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے الجھانے والا، اب سوشل میڈیا واٹس ایپ کا دور ہے، الٹے سیدھے سوالات۔ وہ کون سی خاتون ہیں کہ جن کے شوہر بھی نبی، جن کے بیٹے بھی نبی، جن کے والد بھی نبی، جن کے چاچا بھی نبی، جن کے بھائی بھی نبی؟ نہیں معلوم کون ہے بھائی، کیونکہ اس سوال سے ہمارا آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہی نہیں پوچھیں گے ہم سے یہ سوال، تو تم کیوں کون ہوتے پوچھنے والے؟ اب آ جاتے، یہ بتائیے کون ہے، ارے آپ کو نہیں معلوم، نہیں معلوم، اس کا تعلق شریعت کے احکامات سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے، کہاں سے کہ ایک عورت کا نام لے کے آ جاتے، وہ عورت کا نام پوری تاریخ میں ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ عورت وہ ہیں جن کے شوہر بھی نبی تھے، جن کے فلاں بھی نبی تھے، جن کے فلاں بھی نبی تھے۔ ایک تو سوال چلا واٹس ایپ پہ، اب جواب بھی چل رہا ہے، سوال بھی غلط، جواب بھی غلط، اور سب لوگ جو ہے پڑھ کے واہ 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 ہم کو معلومات ہو گئی۔ سب بیکار کی بات ہے یہ، وہ ایسی کوئی خاتون گزری ہی نہیں ہے، اور ضرورت ہی نہیں ہے ایسے سوالات کرنے کے بارے میں۔ تو یہ سوالات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا تھا، سوالات کرو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ اب ایسے آنے والوں سے اگر پوچھ لیا جائے، بھائی فجر پڑھے کیا آج؟ وہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا تھا ایک خاتون کے بارے میں، آپ سیدھا فجر پہ چلے گئے، برابر پوچھ رہے، فجر کا سوال ہونے والا ہے مرنے کے بعد،
جب تک نماز کا سوال نہیں ہوگا دوسرے سوالات نہیں ہو سکتے. پہلا سوال نماز کا. ہم پوچھتی ہے فجر کی نماز کے بارے میں، آپ غصے میں آ گئے. آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کا سوال نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرت میں، تو وقت ضائع کر رہے ہیں آپ صرف. تو ایسے سوالات کرو جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. تو یہ سوال قیامت کب آئے گی؟ بھائی اس سے کیا لینا دینا ہے؟ جب اللہ کو منظور ہوگا تب آئے گی، بس اتنا ایمان رکھو آئے گی. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا یہ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، تیاری کیا کی ہے تم نے؟ تیاری یہ اصل ہے. قیامت کبھی بھی آئے گی، آنے دو. اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم تیار کتنا ہے قیامت کے لیے. جب آخرت برپا ہوگی، حساب و کتاب کا میدان سجے گا، ہم کیسا اپنے اعمال کا حساب دے پائیں گے اس پہ نظر رکھو. وہ کب آئے گی وہ اللہ کو معلوم ہے، اسے چھوڑ دو. تو فوراً آپ نے سوال فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قال، اس نے کہا، آنے والے شخص نے کہا ما اعددت لها، تیاری تو بہت نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہوں انی احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہو گئے آخرت میں. جواب مل گیا. کتنی بڑی بات کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے انشاءاللہ تمہارا حشر نبی کے ساتھ ہوگا. جس سے محبت اس کے ساتھ حشر ہوگا. تو لہذا اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور محبت کے ساتھ اتباع، یہ اصل چیز ہے. اتباع ہونی چاہیے. ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو اپنی زندگی میں لانا، یہ اگر آ گیا تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری آخرت ہوگی اور ہمارا حشر ہوگا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی تیسری اور آخری روایت، راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی راوی ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ لعمودا من یاقوت، جنت میں اللہ نے ایک محل بنایا ہے جس کے جو ستون ہیں، پلر یاقوت کے ہیں. یاقوت بڑی قیمتی چیز ہے جو سمندروں کی تہوں میں ہوتی ہے، اور جنت کا یاقوت تو اور قیمتی ہوگا. علیہا غرف من زبرجد، اس ستونوں پر جو کمرے بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو بالا خانے بنائے ہیں وہ زبرجد کے اینٹ کے ہیں. زبرجد یہ بھی بڑا قیمتی چیز شے ہوتی ہے، سمندروں کے اندر ہوتی ہے، بڑی قیمتی، بڑی مہنگی. خاص لوگ ہی اس پر قادر ہو پاتے ہیں. یہ تو دنیا کے زبرجد کا یا عالم، آخرت کا اور جنت کا کیسا ہوگا. تو زبرجد کے جو ہے کمرے بنے ہوئے ہیں. لہا ابواب مفتحۃ، اور اس کے جو دروازے ہیں ان کمروں کے وہ کھلے ہوئے ہیں. تضیء، روشن، چمکدار بالکل. کما یضیء الکوکب الدری، جیسا کہ ایک ستارہ روشن ہوتا ہے رات میں، ایک نہیں بلکہ تمام ستارے رات میں آسمان پہ روشن چمکدار چمک رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ دروازے چمکدار ہوں گے، ان میں سے روشنی آ رہی ہوگی. فقالو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من یسکنوہا، کون رہیں گے اس کے اندر ایسے قیمتی کمروں میں؟ قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. والمتجالسون فی اللہ، اللہ ہی کے لیے ایک ساتھ مل کر بیٹھنے والے، یعنی مل رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں تو اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، آخرت کی باتیں ہو رہی ہوں. والمتلاقون فی اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے. اب اللہ کے لیے بیٹھنا ہوگا، اللہ کے لیے ملاقات کرنا ہوگا تو ایسی مجلس میں نہ غیبت ہوگی، نہ جو ہے کچھ ایسے تہمتیں ہوں گی، نہ جھوٹ بولا جائے گا، نہ دھوکے کی باتیں ہوں گی. یعنی وہ مجلس انتہائی صاف و شفاف، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ کسی مفاد کے لیے نہیں، کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایک دوسرے سے دوستانہ، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا. جو یہ نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان آخرت میں جنت کے اندر ایسا محل بنایا ہے جس کے ستون اس کے ہوں گے یاقوت کے، کمروں کی اینٹیں ہوں گی زبرجد کی، اور دروازے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے اندھیری رات میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ،
آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، خوب اچھی طرح دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو جس کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اگر دیندار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، نمازیں پڑھنے والا، اچھی باتیں کرنے والا، سچ بولنے والا، اچھی عادتیں ہیں، انشاءاللہ ہمارے اندر وہ عادتیں منتقل ہوں گی۔ شرابی قسم کا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ گالیاں ہوتی ہیں زبان پہ، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اثرات ہمارے اندر بھی آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے آدمی خوب اچھی طرح دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو آج کی یہ 3-4 احادیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، اللہ کے نیک لوگوں سے محبت رکھیں، اور جو لوگ زندہ ہیں ان سے اگر ہماری دوستی ہو تو وہ ایسے ہوں کہ جو اللہ والے ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، اور ان کے ساتھ رہنے سے ہماری آخرت بنتی ہو اور آخرت کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری احادیث اور پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔